خان بیلا ایک پراسرار تاریخ خاموش زمین پرانا راز رات کا وقت تھا۔ جنوبی پنجاب کی گرم ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ آسمان پر آدھا چاند موجود تھا اور اس کی مدھم روشنی دور دور تک پھیلے کھیتوں پر پڑ رہی تھی۔ کان بلا اس وقت مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ کھیتوں کے درمیان ایک پرانا برگد کا درخت کھڑا تھا۔ اس کے نیچے مٹی کا ایک ٹوٹا ہوا چبوترا موجود تھا جس کے بارے میں گاؤں والے کہتے تھے یہ جگہ عام نہیں ہوا۔ جیسے ہی درخت کی شاخوں سے ٹکراتی عجیب سی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا شاہ زیب۔ شاہ زیب بچپن سے ہی پرانی کہانیوں کا شوقین تھا۔ اسے گاؤں کے بزرگوں سے تاریخی قصے سننا پسند تھا۔ لیکن ایک کہانی ایسی تھی جو ہر بار ادھوری چھوڑ دی جاتی۔ خان بیلا کا دفن راز، بوڑھا شخص اور پہلی وارننگ۔ اگلی شام گاؤں کی پرانی بیٹھک میں بزرگ لوگ چارپائیوں پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ہوا میں تمباکو کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ زیب آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک بوڑھے شخص کے پاس پہنچا۔ وہ بوڑھا شخص حاجی کریم بخش تھا۔ سفید داڑھی، کانپتے ہاتھ اور خوف سے بھری آنکھیں۔ شاہ زیب بیٹھ گیا۔ بابا، خان بیلا کے پرانے کھنڈرات کی کہانی کیا ہے؟ یہ سنتے ہی بیٹھک میں خاموشی چھا گئی۔ حقے کی آواز بھی رک گئی۔ بوڑھے حاجی کریم بخش نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ بیٹا، کچھ سوال کبھی نہیں پوچھنے چاہیے۔ شاہ زیب ہلکا سا مسکرایا۔ میں صرف تاریخ جاننا چاہتا ہوں۔ بوڑھے شخص کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، وہ جگہ تاریخ نہیں، عذاب ہے۔ صدیوں پرانا قافلہ۔ حاجی کریم بخش آہستہ آہستہ کہانی سنانے لگا۔ آج سے تقریباً 300 سال پہلے اس وقت خان بیلا ایک چھوٹا مگر امیر علاقہ تھا۔ یہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ اونٹوں کی لمبی قطاریں، مصالحوں کی خوشبو، سونے کے سکے اور دور دور سے آئے ہوئے تاجر۔ لیکن اس علاقے پر ایک ظالم سردار حکومت کرتا تھا، خان زمان۔ وہ بے حد طاقتور تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا خزانہ تھا جو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس خزانے کی حفاظت انسان نہیں کرتے تھے، پراسرار کنواں۔ رات مزید گہری ہو گئی۔ حاجی کریم بخش کی آواز کانپنے لگی۔ خان زمان نے اپنے محل کے نیچے ایک خفیہ کنواں بنوایا تھا۔ وہ کنواں عام نہیں تھا۔ اس کے اندر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ دیواروں پر پراسرار تحریریں لکھی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو آوازیں آتی تھیں، چیخیں، سرگوشیاں اور زنجیروں کی آواز۔ شاہ زیب غور سے سن رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ بوڑھا شخص خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ ایک رات پورا محل غائب ہو گیا۔ غائب ہونے والی رات۔ تیز آندھی چل رہی تھی۔ آسمان کالا ہو چکا تھا۔ بجلی زور زور سے چمک رہی تھی۔ لوگ گھروں میں بند تھے۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ پورا خان بیلا لرز اٹھا۔ لوگ چیخنے لگے۔ بچوں کے رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اور پھر خان زمان کا محل زمین میں دھنس گیا، جیسے کسی نے پوری عمارت کو نگل لیا ہو۔ اگلی صبح وہاں صرف مٹی تھی اور درمیان میں ایک سیاہ کنواں۔ شاہ زیب کا فیصلہ۔ کہانی ختم ہوئی۔ بیٹھک میں مکمل خاموشی تھی، لیکن شاہ زیب کے اندر خوف سے زیادہ تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ میں اس جگہ کو دیکھوں گا۔ یہ سنتے ہی حاجی کریم بخش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جانا، وہ جگہ زندہ ہے۔ کھنڈرات کی طرف سفر۔ اگلی رات
शाहज़ेब हाथ में टार्च लिए खेतों से गुजर रहा था। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। हर कदम के साथ अजीब बेचैनी बढ़ रही थी। आखिरकार वो एक वीरान जगह पर पहुंच गया। टूटे हुए पत्थर, जमीन में धंसी दीवारें, और दरमियान में वही सिया कुनवा। कुनवे के अंदर मुकम्मल अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसे टार्च की रोशनी भी न चीर सकी। फिर अचानक कुनवे के अंदर से आवाज आई, वापस चले जाओ। शाहज़ेब के हाथ कांपने लगे। सांस रुक गई। साया हुआ अचानक रुक गई। हर चीज खामोश हो गई। फिर कुनवे के अंदर कुछ हिला। आहिस्ता आहिस्ता एक सियासाया बाहर आने लगा। इसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। शाहज़ेब खौफ से पीछे हटा, लेकिन इसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। साया करीब आया और धीमी आवाज में बोला, खजाना अभी भी महफूज है, छुपा हुआ राज। अचानक जमीन दोबारा हिलने लगी। कुनवे के अंदर से रोशनी निकलने लगी। शाहज़ेब ने नीचे झांका। वहां सोने के ढेर थे, कदीम संदूक और हजारों इंसानी हड्डियां। शाहज़ेब की आंखें खौफ से फैल गईं। तब उसे हकीकत समझ आई। वो खजाना इंसानी कुर्बानियों से महफूज रखा गया था। आखिरी चीख। अचानक साया जोर से चीखा। हुआ तूफान में बदल गई। दरख्त झुकने लगे, जमीन फटने लगी। शाहज़ेब पूरी ताकत से भागा। इसके पीछे सरगोशियों की आवाजें आ रही थीं। वापस आओ, खजाना तुम्हारा है। शाहज़ेब भागता रहा, यहां तक कि वो गांव पहुंच गया। जब इसने पीछे मोड़कर देखा, वो साया गायब हो चुका था। आज भी कानबेला के बुजुर्ग कहते हैं, कभी कभी रात के वक्त खंडरात के करीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और अगर कोई आधी रात को इस कुनवे के पास जाए तो उसे सरगोशी सुनाई देती है। खजाना अभी भी यही है।